وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے مال پر اگر سال گزر گیا ہے، اس مال میں زکوٰۃ دینا ہے، کیش میں زکوٰۃ، سونے میں زکوٰۃ، چاندی میں زکوٰۃ، جانوروں میں زکوٰۃ، کھیتی باڑی میں زکوٰۃ۔ اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے، حج اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ کو حج بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو اپنے سماج کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، آپ کو قوم کی ترقی کا ذریعہ بھی بننا ہے۔ وعاملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق، اور صرف نیک عمل نہیں، حق جب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے تو حق بات کی وصیت بھی کرنا ہے، لوگوں تک حق بات پہنچانا ہے۔ جب آپ دین جان گئے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو دین کا علم آ گیا ہے، تو یہ صرف آپ تک محدود نہ رہے، لوگوں کو بھی دین کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں بتاؤ، جلسوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، مسجدوں کے خطبوں کے ذریعے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو دین پہنچاؤ، حق پہنچاؤ۔ اور خبردار خبردار، جب آپ لوگوں تک دین پہنچائیں گے، آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو پتھر بھی کھانا پڑیں گے، آپ کو گالیاں بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے جو چوتھی بات فرمائی، وتواصوا بالصبر، آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا، آپ کو صبر سے بھی کام لینا پڑے گا۔ تو میں سورت کے اندر جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی عمل کا پابند بنے۔ ہم اور آپ میں کتنے لوگ ہیں آج عمل کے پابند ہیں؟ نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج مجھے بتائیے ہم اور آپ میں کتنے نمازی ہیں؟ ابھی جمعہ آنے دو، میں نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس مسجد کے اندر ہرن پور کے لوگ بھی موجود تھے، باہر کے لوگ موجود تھے، محض 2 صفیں ہوئی ہیں، جمعہ آنے دو پوری مسجد بھر جائے گی، اور جمعہ چلا جاتا ہے تو پھر مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ جمعے میں جو لوگ آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے نکل آتے ہیں، آسمان سے اتر آتے ہیں۔ کوئی ایسا جہاز ہے کہ یہ جمعے کے بعد ان کو لے جاتا ہے اور جمعے سے پہلے یہ ہرن پور کے اندر لینڈ ہو کر سارے نمازیوں کو مسجد میں چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کون سا ایسا جہاز ہے بھائی؟ کہاں یہ لوگ چلے جاتے ہیں؟ نماز کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ 60 نہیں، 7 کہہ رہا ہوں، 7 فرمایا گیا۔ میرے بھائی آج اگر ہمارے بچے اسکول نہ جائیں، اس کی ماں اس کو مار مار کے اسکول بیچتی ہے، اس کا باپ اپنے ساتھ اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے لے جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں انہیں مار کر کے مسجد میں لے کر کے جاؤ، اور انہیں مار کر کے مسجد میں لے کر کے جاؤ، انہیں نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیو نماز اتنی اہم عبادت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کے علماء بھی بہت زیادہ نماز کے پابند نہیں ہوتے، اسی لیے اس حدیث کے اندر جو کفر ہے وہ اس کفر کو کفر عملی کہتے ہیں۔ لیکن آپ سعودی عرب کا فتویٰ اٹھائیں، وہاں کی جو لجنہ دائمہ ہے، وہاں کی جو کمیٹی ہے، وہاں کا فتویٰ اٹھائیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر جو کفر ہے وہ کفر عملی نہیں ہے بلکہ کفر اعتقادی ہے۔ سعودی عرب کا فتویٰ ہے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے عورت کو چاہیے اس سے خلا لے لے، اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے شوہر کو چاہیے بیوی کو طلاق
دے دے. اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر میں کھانا بھی نہ کھایا جائے. میرے بھائیوں نماز کا معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ نماز الصلاۃ عماد الدین, یہ دین کا دوسرا کھمبا ہے. ومن ہدمها ہدم الدین, جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کی بلڈنگ کو گرا دیا, اور جس نے اس کو پکڑ لیا اس نے دین کی بلڈنگ کو پکڑ لیا. تو میرے بھائیوں آپ کے اندر جو عمل کی کمیاں ہو, جو عمل کی خرابیاں ہو, ان خرابیوں کو دور کریے. آج مسلمان جو سب سے زیادہ پریشان ہے پہلی وجہ یہ ہے آج ایمان کا معاملہ خراب ہے, آج مقصد زندگیاں اور آپ بھول گئے ہیں, اور دوسرا آج عمل کے میدان میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں. تیسری وجہ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سنیے میرے پیارے بھائیوں, یہ موضوع آپ نے مجھے دیا ہے. جی ہاں, یہ موضوع فون کر کے آپ نے مجھے دیا ہے, لہذا برداشت کرنے کی طاقت بھی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ تیسری وجہ میرے پیارے بھائیوں, آج مسلمان صبح کھولتا ہے پیسہ, دنیا پیسہ, شام آنکھ بند کر رہا ہے, رات میں سو رہا ہے, سونے سے پہلے بھی دماغ میں ہائے ہائے دنیا, ہائے ہائے پیسہ, ہائے ہائے دنیا. آج مسلمان دنیا کی محبت کا دلدادہ ہو گیا ہے. آج مسلمان پیسے کا بھکاری, پیسے کا دیوانہ ہو گیا ہے. اسی لیے آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, آج مسلمان پریشان ہو رہا ہے. اٹھاؤ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کو جو آپ نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا. میرے بھائیوں 1400 سال کے بعد نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نبی کا ایک ایک جملہ سنتے رہو اور آج کے حالات میں اپنی نظر ڈالتے رہو, نظر دوڑاتے رہو. رب کعبہ کی قسم ہے جو میرے نبی نے کہا ہے, جو میرے نبی بتا کر کے گئے ہیں, موجودہ وقت میں نبی کا ایک ایک جملہ صادق آ رہا ہے, نبی کا ایک ایک جملہ ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکنۃ الی قصعتها. آئے لوگوں, آئے مسلمانوں, ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے, ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے, ساری دنیا کی قومیں, ساری دنیا کی طاقتیں, ساری کفریہ طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی, پل پڑیں گی, گر پڑیں گی. کما تداع لکنۃ الی قصعتها, جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آج کون ہے جو آپ کا دشمن نہیں ہے؟ کون ہے جو آپ کو ختم کرنے کی سازش نہیں رچ رہا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے, دنیا کے اندر کوئی آپ سے کتنی اچھی باتیں کر لے, کوئی آپ سے کتنی ہی میٹھی باتیں کر لے اور یہ کہے کہ ہم آپ کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں, خبردار خبردار, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کی قسم یہ کبھی آپ کے ہو نہیں سکتے ہیں, یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. آج ساری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے, پل پڑی ہے, گر پڑی ہے, جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہودی جن کو عیسائی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, یہودی ہٹلر نے جن کو کھڑے ہو کر مارا تھا, قتل کیا تھا, پیرس کے فرانس